یہ عقیدے کے امام فقہ کے امام ابو حنیفہ ہے، اور طریقت کے الگ سے 4 امام۔ آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ آپ امام ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں اور امام ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں، مگر میں دیکھا کہ جو بنیاد ہے، جو عقیدہ ہے، اس میں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں، اور فروعی مسائل میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ بنیاد ہی الگ ہے، بنیاد الگ ہے۔ آپ کو صرف حدیث مسائل سے کہتے ہیں، ذرا غور کیجیے ان باتوں کے سنجیدگی سے بعد میں غور کیجیے گا اور سوچیے گا کہ یہ بابا حدیث کو بیٹھ کر کے باتیں کر رہا تھا، کیا اس میں کوئی صداقت اور سچائی بھی ہے؟ جا کر کے دیکھو۔ میں آپ کو انسان نہیں کہتا، میں آپ کو دنیا نہیں کہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلے جانو سچائی کیا، حق کیا ہے۔ تو آپ کے عقیدے کے امام الگ ہیں، فروعی مسائل کے امام الگ ہیں۔ عقیدہ یعنی جڑ اور بنیاد، تو جڑ اور درخت جہاں سے نکلا ہے وہ عقیدے کا الگ ہے، اس میں امام ابو حنیفہ کو آپ امام نہیں مانتے بلکہ وہ دوسرے امام۔ اب جب فروعی مسائل کے جو شاخیں اور پتیاں نکلیں گی وہ تو اس جڑ کی ہے نہیں، دوسرے درخت کی آپ شاخیں لے کر کے آئیں گے اور اس میں باندھیں گے، تو جڑ دوسری ہے اور شاخیں دوسری ہے، تو اوپر کی جتنی شاخ ہے دھیرے دھیرے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا جڑ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جڑ الگ ہے اور فروعات الگ ہے، اور فروعات ہوا میں آپ نہیں کام کر سکتے۔ جڑ پہلے ہو، اصل پہلے ہو، پھر اس سے شاخیں نکلے گی، پھل پھول نکلے گی، ساری چیزیں ہوں گی، اس کے بغیر نہیں۔ تو آپ پہلے یہ تسلیم کیجیے کہ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہمارے بھی امام ہیں، عقیدے میں بھی وہ آپ کے امام ہیں اور فروعی مسائل میں بھی امام ہیں آپ کے، یہ بات آپ کو تسلیم کرنی چاہیے، مگر کیوں تسلیم نہیں کرتے مجھے تو نہیں معلوم، شاید آپ لوگ اس کی وجہ جانتے ہوں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ہمیں کوئی کتاب نہیں لکھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی کتاب صرف ہمیں موجود نہیں ہے، اس کا ان کی کوئی کتاب نہیں، جو کتاب انہوں نے لکھی یا ان کی طرف منسوب ہے الفقہ الاکبر، وہ فقہ کی نہیں، وہ عقیدے کی کتاب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عقیدے کی کتاب لکھتے ہیں اور آپ عقیدے میں ان کو امام نہیں مانتے، آپ فروعی مسائل میں ان کو امام مانتے ہیں، جبکہ فروعی مسائل میں ان کی کوئی کتاب نہیں، ان کے اقوال آپ ان کے شاگردوں میں یہاں پر پا سکتے ہیں، مگر امام صاحب کی کتاب ہی نہیں تو کہاں سے بن گیا؟ تو آپ ذرا سا تعصب کی چادر سے باہر نکلیے، ذہن کو کھولیے، امام صاحب سے آپ محبت کیجیے اور ہم کرتے ہیں، مگر امام صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان کو اختیار کیجیے، انہوں نے جو سکھایا ہے اس کو اختیار کیجیے۔ امام صاحب کہتے ہیں لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذنا، کسی آدمی کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ میرے قول کو اختیار کرے جب تک اسے یہ نہ معلوم ہو کہ ہم نے یہ بات کہاں سے لی، یعنی دلیل دیکھو پہلے، اس کے بعد امام صاحب کی بات لو، اور آپ کہتے ہیں ہم تو مقلد ہیں اور تقلید کا معنی ہے قبول الغیر، بغیر دلیل کے دوسرے کتاب ماننا، تو ہم دلیل کیوں تلاش کریں؟ امام صاحب کہتے ہیں دلیل نہ ہو، دلیل ڈھونڈو میری بات، پھر میری بات لو، دلیل نہیں تو تمہارے لیے میری بات لینا حرام نہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم دلیل نہیں ڈھونڈیں گے، تو اب ماننے والے ہم ہوئے امام صاحب کی کیا آپ ہوئے؟ امام صاحب کہتے ہیں دلیل کو، دلیل ڈھونڈو، پھر اس کے بعد میری بات بیان کرو، کیا اسے لو، کیا اسے قبول کرو، اس کے بغیر نہیں۔ اسی طرح امام صاحب کہتے ہیں حرام علی من لم یعرف
دلیل یفتی بغیرہ، جو آدمی میری دلیل نہیں جانتا اس کے لیے حرام ہے کہ میری بات کے موافق فتویٰ دے۔ امام صاحب کی بات کی اگر دلیل نہیں معلوم تو ان کی بات کے موافق فتویٰ دینا جائز نہیں۔ دلیل ڈھونڈو، اور آپ کہتے ہیں ہم دلیل نہیں ڈھونڈیں گے، ڈھونڈو تب ان کے پیروکار ہو گئے، تب ان کے مخالف ہو گئے۔ اگر دلیل نہیں ڈھونڈتے تو امام صاحب کو درکار نہیں۔ میں دلیل دے رہا ہوں، امام صاحب کی بات ذکر کر رہا ہوں، اور امام صاحب کہتے ہیں ایاکم والرائے فی الدین وعلیکم بالسنہ فإنہ من ترک السنة ضل۔ دین میں رائے اور قیاس سے بچو، سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ جو سنت کو چھوڑ دیا وہ گمراہ۔ یہ بھی میری بات نہیں ہے، یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان کا منہج اور اہل حدیث کا منہج اور طریقہ کہ وہ بھی کہتے ہیں سنت کی پیروی کریں، ہم بھی کہتے ہیں سنت کی پیروی کریں۔ امام صاحب بھی کہتے ہیں حدیث کا علم حاصل کرو، ہم بھی کہتے ہیں حدیث کا علم حاصل کرو۔ امام صاحب کہتے ہیں دلیل سے بات کرو، ہم بھی کہتے ہیں دلیل سے بات کرو۔ تو ماننے والے امام صاحب کے ہم ہوئے یا آپ ہوئے؟ غور کیجیے، آپ سے کسی آدمی پر نظر نہیں لگا تھا، مگر بات چاہے کسی کو کڑوی لگے مگر حق ہے، بات تسلیم کرنی پڑے گی۔ یہ مت کہو میرے خلاف بولتے ہیں کیونکہ میں تمہیدی میں ذکر کر دیا تھا، ممکن ہے بات آپ کو پسند نہ آئے، مگر میرا مقصد آپ کی جناباری نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا اپنے مذہب کو غور تو کر لیں، آپ دیکھ تو لیں۔ امام محمد نے موطا امام محمد نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ استسقاء کی نماز پڑھنے کے قائل نہیں تھے، لیکن ہمارا قول یہ ہے کہ امام نماز پڑھائے گا اور دعا کرے گا اور اپنی چادر کو پلٹ دے گا۔ اسی وقت میں محترم محمد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں ان کے شاگرد، اور اپنے استاد کے خلاف ذکر کرتے ہیں کہ امام جو نماز پڑھانے والا ہے وہ نماز بھی پڑھائے گا، خطبہ دے گا اور اپنی چادر پلٹ دے گا۔ شاگرد نے اپنے استاد کی مخالفت کی، امام محمد نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مخالفت کی، پھر بھی وہ ان کے شاگرد ہیں اور ان کے ماننے والے۔ کیوں مخالفت کی؟ کیونکہ امام صاحب کی ان کو دلیل نہیں معلوم، ان کو دلیل معلوم ہو گئی حدیث سے، کہ حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا اور اپنی چادر کو پلٹ دیا۔ تو چونکہ حدیث معلوم ہو گئی تو امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف فتویٰ دیا، اور اس کے باوجود وہ حنفی ہیں، اس کے باوجود ان کے شاگرد ہیں۔ تو آپ اگر حدیث پر عمل کریں گے تو امام ابو حنیفہ کی شاگردی سے نہیں نکلیں گے اور ان کے پیروکار ہونے سے دور نہیں ہوگے یا ان کی مقلدیت سے باہر نہیں ہوگے۔ آپ ان کے معتقد ہیں، رہیے شوق سے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، رہیے شوق سے محبت کیجیے، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب بھی نام آتا ہے کہتے ہیں اللہ ان کا رحم کرنا ہے، ان کی نیکیاں قبول کریں، ان کی گناہوں سے درگزر کریں، مگر یہ جانتے رہیے کہ صحیح حدیث ان کا مذہب، دلیل ان کا مذہب، اور جو بات دلیل کے خلاف ہو امام صاحب اس کے ترک کرنے کے قائل تھے، اور یہی بات ہمیشہ کہی جاتی ہے۔ بلکہ امام بن یوسف بلخی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام محمد کے شاگرد ہیں اور امام بن یوسف کے ساتھ ایک زمانے تک رہے، اور اکثر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، اور لکھا ہوا ہے کہ اس وجہ سے دیتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کی دلیل ان کو نہیں معلوم ہو سکی، اور امام صاحب نے کہا ہے کہ میری بات کی دلیل نہ معلوم ہو تو اس کے موافق فتویٰ مت دو، اور ان کی دلیل نہیں معلوم تو جس بات کی دلیل معلوم تھی اس کے موافق وہ فتویٰ دیتے تھے اور اکثر ان کے خلاف ہوتا۔ اس کے باوجود کسی نے یہ نہیں کہا
کہ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد نہیں ہے یا ان کے ماننے والے نہیں ہے یا حنفی نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا۔ ان کے خلاف فتویٰ دینے کے بعد بھی وہ ان کے شاگرد رہے، ان کے معتقد رہے، ان کے ماننے والے رہے، اور اسی لیے ابو حاتم رازی نے الجرح و تعدیل کے مقدمے میں لکھا ہے کہ وہ یہ باتیں تو کرتے ہی تھے اور وہ رفاعتین بھی کرتے تھے رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد، کیونکہ ان کو اس کی حدیث متواتر مل گئی، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد سے نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، سنن دارمی، جو حدیث کی کتاب اٹھاؤ سب میں موجود ہے، تو انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا حنفی ہونے کے بعد بھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دلیل کے پیروکار لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو نہیں مانتے یا ان کا مذہب نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ائمہ کرام یہ سب دین کے بڑے عالم تھے، آج وہ ہمارے زمانے میں موجود نہیں ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں یا ان کی طرف منسوب اخبار موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے حدیث شریف بھی موجود ہے، قرآن شریف بھی موجود ہے، اس کے ترجمے بھی موجود ہے، ان کی تشریحات بھی موجود ہے۔ تو یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے کہ یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے اور یہی امام صاحب کی بات ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھ کو یہی یہ امام صاحب کی بات، چاہے وہ حدیث کے موقع سے نکالے، قرآن کے موقع سے نکالے، یہ تو سمجھداری کی بات نہیں۔ مسند احمد میں اور سنن دارمی میں ایک روایت آئی ہوئی ہے، وہ روایت کیا ہے؟ اس روایت کے تعلق سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ شام کا ایک آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ حج تمتع کے بارے میں، تمتع کی تین قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد، اور حج تمتع سب سے افضل ہے جس میں تمتع میں عمرہ الگ کیا جاتا ہے اور حج الگ کیا جاتا ہے۔ اس حج تمتع کے تعلق سے اس شام کے آدمی نے پوچھا کہ بتائیے حج تمتع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حسن جمیل، اچھا کام ہے، بہت بہتر ہے حج تمتع کرنا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ کے والد عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے، وہ کہتے تھے عمرہ اور حج دونوں ایک ہی سفر میں کرو گے، عمرہ الگ کرو حج الگ کرو، ایک ہی سفر میں جاتے ہو عمرہ بھی کرتے ہو حج بھی کرتے ہو، اور جو لوگ اس عمرہ ایک ہی سفر میں کرتے معلوم نہیں وہ لوگ کہاں سے چلے جاتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے جب اس شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات پوچھی کہ آپ کیا کہتے ہیں حج تمتع کے بارے میں، انہوں نے کہا حج تمتع اچھی چیز ہے، بہتر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے باپ کی بات لوگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کو جاؤ میرے پاس کو، یعنی تم کو ہمت اور جرأت کیسے ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی اور میرے باپ کی بات تم نے پیش کر دی؟ تم بدعتی انسان ہو، تمہارے لیے میرے پاس بیٹھنا جائز نہیں، چلو یعنی ایسا انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور پھر بھی فلاں نے تو یہ بات کہی ہے، فلاں نے تو یہ بات کہی، وہ عزت اور قدر کرنے کے لائق نہیں، سب لو ہو جاؤ۔ یہ تھا سنت کا مقام صحابہ کے نزدیک کہ وہ لوگ ہر بات کو جو بھی کسی عالم کی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے نیچے رکھتے تھے، اوپر نہیں، اور جو لوگ اوپر رکھتے ہیں وہی لوگ آپ سے رکھتے ہیں، اور نبی سے یہ سارے لوگ ہیں، ان سارے لوگوں سے نبی نہیں ہے۔ پہلے نبی کی بات آئے گی، پھر صحابہ کی بات آئے گی، پھر اماموں کی بات آئے گی، پھر کسی انسان کی بات آئے گی، نبی سے پہلے کسی کی بات نہیں آ سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مسلمانوں اپنا دین سمجھو،
سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جانو دین کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس پر عمل کا طریقہ کیا ہے، صاف ستھری بات ہے قرآن اور حدیث، یہی ہماری دعوت ہے اور یہی سارے اماموں کی دعوت رہی ہے۔ دوسرے امام کی بات کو کیا کرنا، یہ بات معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظلمتم عن سواء السبیل ولو كان موسیٰ حیا وأدرك نبوتی لاتبعني۔ یہ مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سال سال کے قسم جس کے ہاتھ میں میری چاہیے، اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائے اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلنے لگے تو تم لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پاتے تو ضرور میری پیروی کرتے۔ کسی نبی کی شریعت کی پیروی جائز نہیں تو میری اور آپ کی تعلیم اور فقہ اور مسائل کی پیروی کیسے جائز ہے؟ بات کرو اللہ، بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی باتیں کی ہیں تمام اماموں نے۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینے کے امام، وہ بھی کہتے تھے انما انا بشر اختی و اصیب، میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ پیدا کل شیئن جب میں کچھ کہوں تو میری رائے میں غور و فکر کرو۔ فکل ما وافق کتاب و سننا فخذوہ وکل ما وافق کتاب و سننا فاترکوہ۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، تو جب میں کوئی بات بتاؤں تو اس میں دیکھ لو، غور و فکر کر قرآن و حدیث کے موافق میں انصاف آئے تو اسے لے لو، قرآن و حدیث کے خلاف میں انصاف آئے تو اسے کٹ کر دو، چھوڑ دو۔ وہی امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے کل یخطی و یصیب الا صاحب هذا القبر ویشیر الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر آدمی خطا کار بھی ہوتا ہے اور درستگی کو بھی پہنچتا ہے سوائے اس قبر والے کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان سے خطا اور چوک نہیں ہوتی۔ ابن باز کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ درس دے رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا کہ وضو میں انگلیوں سے پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں پر یہ چیز ضروری نہیں۔ ابن باز کہتے ہیں کہ میرا ارادہ اور خیال یہ ہوا کہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، ذرا سا بھیڑ کم ہو جائے، چھٹ جائے، پھر میں امام صاحب سے ذرا سا گفتگو کرتا ہوں۔ جب بھیڑ کم ہو گئی تو ابن وہاب امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان جانا سننا، ہمارے پاس اس بات کی دلیل اور سنت موجود ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارا وہ کون سی سنت ہے جو تمہیں معلوم ہے؟ تو انہوں نے حدیث سنائی عن شداد بن عوف رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقلب الجنس هو لفظ ما بين أصابعه کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرتے تھے وضو میں۔ اور جب یہ سند سنائی تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سند تو حسن ہے اور میں نے پہلی بار یہ حدیث سنی ہے، اس سے پہلے میں نے نہیں سنی تھی۔ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ جب اس سے مسئلہ آتا تو امام مالک رحمہ اللہ پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا فتویٰ دیتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے عالم ہیں، وہ موجود ہو تو دوسرے لوگ فتویٰ نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ رسوخ ہوئی اور حدیث جیسے بھی ویسے ہی فوراً اپنی بات چھوڑی اور حدیث کو اختیار کر لیا اور اس کے بعد ہمیشہ حدیث کے مطابق فتویٰ دینا شروع کر دیا۔
یہ امام مالک رحمہ اللہ، یہ لوگ کس طرح حدیث پر عمل کرنے والے لوگ تھے، کس طرح سنت سے محبت کرنے والے تھے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اجمع الامہ علی ان من استقامت له سنة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا يحل له ان يدعها بقول احد۔ پوری امت کا اتفاق اور اجماع، سارے مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دے کسی اور کی بات لے۔ کسی کے قول کو اختیار کرنا اور سنت کو چھوڑنا جائز نہیں، اس پر پوری امت کا اجماع۔ لوگ اجماع نقل کرتے رہتے ہیں، فلاں چیز کا اجماع ہے، فلاں چیز کا اجماع ہے۔ ان کے مولوی اگر متفق ہو جائے تو کہتے ہیں فلاں چیز کا اجماع۔ تو اجماع نقل کرتے ہیں اور امام شافعی دیکھو اجماع نقل کرتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ سنت صحیح مل جائے تو باقی ساری باتیں ہوتی، کوئی بات قابل قبول نہیں کسی عالم کی، کسی شیخ کی۔ اور اسی لیے اپنے پاک رضی اللہ عنہ کے بات کی جب کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ حج کمروں کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ضروری ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو منع کرتے، انہوں نے کہا انہوں سے کو انتن سے علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر۔ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو جائے کہ میں تو سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے فرمایا ہے۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح معلوم ہو گئی تو کسی اور کا نام لینا، کسی اور کی بات کرنا، کسی سے اور کا مطلب ذکر کرنا یہ جائز ہی نہیں۔ موضوع طویل ہے لیکن گفتگو بڑی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر سب کہتے رہتے مجھ سے تو میرے حدیثوں کا قیاس کرنے ہو، تھوڑے سے آدمی ہو، تم لوگوں کو کون چنتا ہے؟ دیکھو سب کے سب، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اہل حدیثوں کو تلاش کرو تو 4 سے یہاں مل جائیں گے، 8 سے وہاں مل جائیں گے، 15 سے وہاں مل جائیں گے۔ تھوڑے سے ہو اور دنیا بھر کی باتیں کرتے رہتے ہو، تم لوگوں کا کیا مطلب ہے؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق کا معیار تعداد نہیں، حق اور سچائی کا معیار تعداد نہیں۔ دنیا میں کرسچین سب سے زیادہ ہے، تعداد میں مسلمانوں سے بھی اور دوسری قوموں سے بھی زیادہ ہے کرسچین۔ تو کیا کہو وہ جو حق پر ہے مسلمان باطل پر ہے؟ اس ہندوستان میں ہندو مسلمان سے زیادہ ہے، تو کہو کہ جو حق پر ہے مسلمان باطل پر ہے۔ ساری مسجدوں میں نماز پڑھنے والے کم ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں، تب کہو بے نمازی حق پر ہے، نماز باطل پر ہے۔ اگر تعداد دے دیں گے تو یہی باتیں کہنی پڑے گی۔ تعداد حق کا معیار نہیں، حق کا معیار کتاب و سنت سے دلائل ہے۔ اور جو آدمی تعداد دیکھے گا وہ کبھی سچائی اور حق کو نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور اکیلے تھے مکہ میں، اور مکہ میں سب کے سب کافر و مشرک، تو کیا کہو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں تھے؟ تمہارا کیا حق پر تھے؟ دائرہ کوئی اس کا قائل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق پر تھے اور ان کے مخالفین سب کے سب باطل پر، جبکہ وہ اکیلے تنے تنہا۔ اس لیے ہمیشہ حق کا معیار دلیل ہے، ثبوت ہے، قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں تو آپ اکیلے حق پر ہیں، اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے پوری دنیا اور پوری دنیا باطل ہے۔ اللہ کو تعداد کی ضرورت نہیں، ان سچے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپناتے ہیں اور ان کے خلاف عمل نہیں کرتے۔
اس کی ضرورت. اور میں میرا خیال ہے وقت قریب ہو گیا. میں ایک اور بات امام احمد رحمۃ اللہ کی ذکر کر دوں ورنہ باتیں بہت ہیں اس کام کو. امام احمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالک ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا. نہ میری تقلید کرو، نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، نہ امام ثوری کی، نہ اوزاعی کی. اب کیا کرو؟ لو وہیں سے جہاں سے ان سب نے کیا، یعنی ان سب نے، ان تمام اماموں نے قرآن و حدیث سے کیا ہے تو تم لوگ بھی اسی سے لو. یہ کون کہتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں. آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں کیا تم لوگ قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے اس لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف علماء سے پوچھو، علماء بتائیں گے اس کا کیا مانا ہے. تم لوگ ترجمہ مت پڑھو، تفسیر مت پڑھو، یہی سمجھائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آزاد کر دیا. قرآن ہے اسی کے مستقل، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ لوگ کہتے ہیں آزاد نہیں ہے، مشکل ہے. تم لوگ گھر پڑھو، گھر سمجھو. تو یہ مشکل ہے. اور امام احمد کہتے ہیں قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، حدیث پڑھو، اس کو سمجھو. جیسے امام سمجھتے تھے تم بھی اسی طرح پڑھو، تمہیں بھی سمجھ میں آئے گا. کیوں نہیں امام احمد نے کہا تم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہم سے پوچھو؟ یہ نہیں کہا جہاں سے ان اماموں نے لیا ہے تم لوگ بھی اسی جگہ سے لو. اور یہی دین ہے. تو ائمہ کرام تقلید سے بنے بیٹھے تھے، وہ سب کے سب قرآن و حدیث کی دعوت دیتے تھے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے تھے، قرآن و حدیث کے مطابق ہی ان کی زندگی گزری. اور جہاں کوئی مسئلہ ان کا قرآن و حدیث کے خلاف ہوا تو یہ جان لو کہ انہوں نے کہا ہے صحیح حدیث میرا مذہب ہے، تو اللہ کے یہاں ان کی بات سوچ نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ صاحب میں نے کہہ دیا تھا صحیح حدیث میرا مذہب ہے. یہ لوگ میرے ماننے والے اپنی مرضی سے ان سب اقوال کو پھیلا دی، میں نے نہیں کہا تھا میری بات پہ عمل کرنا. اور اللہ پاک پوچھ لے کہ میں نے تو کہا تھا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد مت کرو. تو اللہ پاک پوچھ لیں کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی، نہ رسول کی اطاعت کی، اور امام کی اطاعت کی، اور ان کے ماننے والوں کی اطاعت کی، ان کے اقوال کی اطاعت کی. میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا اور دوسرے کی اطاعت کرو کہ اعمال برباد. تو اب تم جتنی محنت کی اور سارے اعمال برباد سب کیا یہ لوگ جواب دیں گے میں نہیں جانتا، وہ خود ہی تیاری کر کے جائیں. مگر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ نے یہی کہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد مت کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. جو آسمان سے نازل ہوا ہے قرآن حدیث اس کی پیروی کرو اور اس کو چھوڑ کر کے دوسرے اولیاء کی پیروی مت کرو. جو بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم سمجھتے ہو. تو دیکھو کس طرح اللہ نے بتایا ہے قرآن اور حدیث کی پیروی کرو اور دوسرے اولیاء کی پیروی مت کرو. تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ پورے آراف کی 3 نمبر آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ پاک ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس کو نہیں پڑھتے تھے، اس کو نہیں سمجھتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے. کوئی پڑھنا چاہتا تھا، سمجھنا چاہتا تھا تو کہتے تھے نہیں تمہارے پاس کی بات نہیں ہے، علماء سے پوچھو. یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے امت آج قرآن سے دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہے. آج وہ تقریبی سے نیت ختم ہوتی جا رہی ہے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ، تحقیق کا زمانہ، کتابوں کا زمانہ، ذہن کھولنے کا زمانہ. آپ کے پاس کتاب میں ہو تو بھی انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں لے کے آئے. آج تو کتابوں کے بغیر لوگ انٹرنیٹ پہ احادیث اور قرآن اور تفاسیر اور شروع احادیث کو پڑھ کر کے اہل حدیث میں جا رہے ہیں.
دنیا میں اس قدر قرآن حدیث پر عمل کا چرچا ہو رہا ہے کہ جو اس سے دور ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اس کے ماننے والے کیسے پڑے؟ یہ سب ہماری کا رسالی یا کرشمہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اپنے دین کو غالب کرتے رہے گا۔ ایک حدیث سنا کے بات کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا